ہماری والدہ نے جانے کیسا نصیب پایا تھا کہ پیدا ہوتے ہی والدہ چل بسیں۔ ہوش سنبھالی تو ستیلی ماں جلاد بن کر سامنے آئی، جوان ہوئی تو نکھٹو شوہر پلے بند گیا جو 8 بچوں کی پیدائش کے بعد چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں نے ملازمت کر لی اور شام کو محلے کی دکان والے کے لیے گھر میں پکوڑے تلنے لگیں کہ ایک دن جلتے تیل کی کڑاہی ان پر آن گری۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ کے کہانیاں سننے اور پڑھنے سے ہمارے چینل کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آمین۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس پیاری سی ہستی کا نام گل بانو تھا۔ جب اس نے پہلی بیٹی کو جنم دیا، موت بھی پھولوں کی گاہک ہوئی اور گل بانو کو اپنے گلدستے میں سجا کر لے گئی۔ جس بچی کو گل بانو نے جنم دیا تھا، اس کا نام بھی اسے رکھنا نصیب نہ ہوا۔ نو مولود کو خالہ نے پالا اور اس کا نام امبر رکھ دیا۔ دراصل امبر میری حقیقی والدہ تھیں، جن کو ممتا کا پیار نصیب نہ ہوا تھا، تبھی وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میری ماں کی زندگی بھی ہمیشہ گردشوں کی ضد میں رہی۔ خدا جانے کیسا نصیب لے کر پیدا ہوئیں کہ دنیا میں پہلی سانس لی تو ماں نہ رہی، اور ابھی 4 برس کی تھیں کہ نانا کو دوسری شادی کا شوق چرایا۔ یوں امی بچپن میں ستیلی ماں کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئیں۔ دوسری شادی کے فوراً بعد نانا بیٹی کو اس کی خالہ سے لے آئے اور بیوی کے سپرد کر دیا۔ اس کٹھور عورت نے معصوم بچی کو بہت دکھ دیے۔ ابھی وہ 16 برس کی تھیں کہ ان کی شادی ستیلی ماں نے اپنے ایک نکمے بھتیجے سے کر دی۔ امی کی شادی کے سال بعد ان کے والد فوت ہو گئے۔ ستیلی ماں نے 2 سال بعد دوسری شادی کر لی اور گھر کا سارا سامان سمیٹ کر چلی گئیں، اور اس گھر میں امی کا اکلوتا بھائی جنید، میری والدہ اور والد رہ گئے۔ میرے والد کبھی کام کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے۔ تب وہ سارا دن گھر میں بیٹھ کر حقہ گڑگڑاتے رہتے۔ انہیں کمانے کی عادت نہ تھی، لہٰذا والدہ نے بھانپ لیا کہ اب محنت انہی کو کرنی ہے اور گھر چلانا ہے۔ شروع میں وہ ابا سے کہتی تھیں کہ مستقل کا کوئی کام ڈھونڈ لو ورنہ ایسے گزارا نہ ہوگا۔ جب پانی پلوں سے گزرنے لگا اور ابا کے کان پر جوں نہ رنگی تو ماں نے حالات سے سمجھوتا کر کے ٹھان لی۔ اب وہ ہم دونوں بچوں کو گھر میں چھوڑ کر ایک گارمنٹ فیکٹری میں سلائی کا کام کرنے لگیں۔ تب ماموں ہماری دیکھ بھال کرتے اور وہی والدہ کا خیال بھی رکھتے۔ ان دنوں ماموں میٹرک میں تھے۔ شکر ہے کہ مکان میرے نانا اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام کر گئے تھے۔ امی اور ماموں کے سر پر اگرچہ باپ کا سایہ نہ رہا تھا، مگر گھر کی چھت موجود تھی۔ میری بہن کی پیدائش پر گھر میں ایک پیسہ نہ تھا۔ اس آڑے وقت میں ابا بھی غائب تھے۔ ایسے میں پڑوسن کام آئی کہ یہ ہمارے نانا کے پرانے پڑوسی تھے۔ یوں یہ کڑا وقت بیت گیا۔ مجھے بچپن کے دکھ یاد ہیں، بچپن یاد نہیں ہے۔ ہوش سنبھالا تو ماں کو یہی کہتے پایا کہ کچھ کام سیکھ لو، آگے اور کڑے دن آنے والے ہیں۔ امی کی یہ بات اس وقت میری سمجھ میں نہ آتی تھی کہ وہ ہنر سیکھنے کا کہتی ہیں یا برتن مانجنے کا۔ کچھ رقم جوڑ لی تو ایک سلائی مشین لے آئیں اور سلائی سیکھنے پر اصرار کرنے لگیں۔ یوں بڑی محنت سے انہوں نے مجھ کو سلائی میں طاق کر دیا۔ اب گھر کی آمدنی میں میری محنت سے بھی برکت ہونے لگی۔ ابا تو جو کماتے خود کا خرچہ پورا کر لیتے۔ انہوں نے کبھی ایک دھیلا اپنی کمائی کا گھر میں نہ دیا، مگر وہ کھانا ہماری ماں کی محنت کے پیسوں سے کھاتے تھے۔ ان کے باپ ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ ماں کے لیے زحمت اور ہم 8 بچوں کی پیدائش کا سبب ضرور تھے۔ کالج میں ماموں ایف اے تک پڑھ سکے، پھر ابا کے جاننے والوں نے ان کو پولیس میں اہلکار بھرتی کروا دیا۔ وہ اپنی آدھی تنخواہ امی کو دیتے اور آدھی خود رکھتے۔ ماموں نے کوئی کورس پاس کیا تو ان کی پولیس میں ترقی ہو گئی۔ اب ان کو بھی ذرا غرور آ گیا اور وہ ہم کو بوجھ سمجھنے لگے۔ یوں ہم بچے دونوں طرف سے پس رہے تھے۔ اب ماموں کے بھی تیور بدلنے لگے۔ وہ ہم سے ہی نہیں ابا سے بھی الجھنے لگے۔ ایک روز نہ جانے کس بات پر ایسی زبردست لڑائی ہوئی کہ ابا گھر چھوڑ کر چلے گئے اور ہم کلی طور پر ماں کے آسرے پر رہ گئے۔ اب تو ماموں کی بنائی، ابا کا کچھ لحاظ تھا، کھلے عام ہم سے گالی گلوچ نہ کرتے تھے۔ ماں کام پر جاتی، شام کو 7-8 بجے واپس آتی۔ ماموں دوپہر کو کھانا کھانے آ جاتے۔ میں کھانا بناتی، بہن بھائیوں کو سنبھالتی۔ کھانے میں ذرا دیر ہو جاتی، ماموں کا پارا چڑھ جاتا، اول فول بکنے لگتے۔ مجھے یاد نہیں کہ ابا کے جانے کے بعد ماموں نے کبھی ہم سے شفقت سے بات کی ہو۔ اب میں 20 برس کی ہو چکی تھی۔ ماں تو عمر سے کئی گنا بڑی نظر آنے لگی تھیں۔ سخت محنت نے ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے ان کو کبھی بیکار بیٹھے نہ دیکھا۔ چھٹی کے دن بھی آرام نہ کرتی۔ پڑوس کی عورتیں ڈھیر میلے کپڑوں کے لا ڈالتیں اور وہ اجرت پر دھو دیتیں۔ استری مجھ سے اور میری چھوٹی بہنوں سے کراتی تھیں۔ اس روز بھی امی نے تمام دن کا کام کیا تھا
وہ تھک کر چور ہو گئی تھیں۔ شام ہوئی تو انہوں نے چولہے پر کڑھاؤ رکھ دیا۔ بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ سے امی نے فیکٹری جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مالک صبح کی شفٹ پر کام دینا چاہتے تھے اور بچوں کی وجہ سے وہ دوپہر کی شفٹ کرتی تھیں۔ تبھی انہوں نے پکوڑے بنانے کا کام سنبھال لیا۔ کافی عرصے سے گھر کے باہر شام کو ایک غریب محلے دار اپنی دکان پر گرم گرم پکوڑے بیچتا تھا۔ سارا محلہ اسی سے خریدتا۔ وہ اکیلا آدمی مال تیار کرنے کے لیے کسی مددگار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ امی نے کہا، بھائی تیلی، میں تمہارے لیے مال گھر میں تیار کر دوں گی، تم بیسن، آلو، پیاز، مسالے اور تیل مجھے مہیا کر دیا کرو۔ یوں اس کا کام بھی خوب تیز رفتاری سے چلنے لگا اور امی کو بھی اجرت کے ساتھ پکوڑے ملنے لگے۔ اس کام میں ہم بچے بھی ماں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کہتے ہیں بری گھڑی بتا کر نہیں آتی۔ جس وقت کڑھاؤ میں تیل خوب گرم ہو گیا تو کمرے کے اندر سے میرے چھوٹے بھائی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ اتوار کا دن تھا، ماموں کی چھٹی تھی۔ یہ آواز ماموں کے کمرے سے آئی تھی۔ میری ماں بھاگی ہوئی بھائی کے کمرے میں گئی، سمجھی کہ مننے نے کوئی نقصان کر دیا ہوگا، تبھی ماموں نے پٹائی لگائی ہے۔ کمرے میں جا کر دیکھا، ماموں اپنے پلنگ پر لیٹے تھے اور 6 برس کے بھانجے سے ٹانگیں دبوا رہے تھے۔ منا بیچارہ کمزور سا تھا، اس میں اتنا دم کہاں تھا۔ وہ کہتے تھے، ذرا دم لگاؤ، زور سے دباؤ۔ جب اس سے دبایا نہ گیا، ماموں نے زور کی لات ماری، وہ پلنگ سے نیچے گر پڑا۔ مردار کہیں کا، کھاتے 3 وقت کا ہو اور تھوڑا سا زور بھی تم سے لگایا نہیں جاتا۔ اماں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سگا بھائی جس پر وہ جان نچھاور کرتی تھیں، وہ بھی اب کتنا سنگ دل ہو گیا تھا۔ مننے کو فرش پر گرنے سے سر پر چوٹ آئی تھی، وہ بلبلا کر رو رہا تھا۔ تبھی اماں سے رہا نہ گیا اور وہ بھائی سے الجھ پڑی۔ کہا، تم کس بات پر ایسے خون خوار رہتے ہو، جبکہ اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے اور جتنا تم کماتے ہو اتنا میں بھی کما لیتی ہوں۔ تم کو دھلے دھلائے استری شدہ کپڑے ملتے ہیں، پکا ہوا کھانا، یہاں تک کہ میرے بچے تمہارے جوتے بھی پالش کر کے رکھتے ہیں، تمہاری سیوا نوکروں کی طرح کرتے ہیں۔ امی نے مننے کا بازو پکڑ کر اس کو لے جانا چاہا تو ماموں گرجے کہ نہیں جائے گا یہاں سے، چھوڑ دو اسے۔ بچوں کو اگر اسی طرح حمایتی بن کر سر چڑھاتی رہو گی تو کیا خاک کریں گے یہ میری عزت؟ ماں نے ماموں کی ایک نہ سنی، وہ چلاتے رہے۔ یہ مننے کو لے کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کہا کہ جا کر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹو، میں ابھی آتی ہوں کڑھائی کا چولہا بند کر کے۔ مجھے کہا کہ افسر جہاں تم جا کر دیکھو تو مننے کے سر سے خون تو نہیں نکل رہا، تیل بہت گرم ہو گیا ہے، چولہا بند نہ کیا تو پکوڑے جل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چولہے کی طرف اور میں مننے کی طرف لپکی۔ اتنے میں دھاڑتے چلاتے ماموں کمرے سے باہر آئے، بولے، کدھر ہے یہ حرام خور بہانے باز، میں دیکھوں تو کتنی چوٹ آئی ہے اس کے سر میں۔ ماں بولی، بھائی خبردار، میرے مننے کے قریب مت جاؤ، ورنہ آج میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان، اب میں تمہارے بڑے ہونے کا بھی لحاظ نہ کروں گی۔ ماموں رکے، وہ مننے کی طرف چل دیے۔ ماں کو خدشہ ہوا کہ اسے مارنے گئے ہیں۔ وہ چولہے کے پاس سے اجلت سے نکلیں تو چولہے میں جلتی لکڑی سے پاؤں الجھ گیا اور لکڑی باہر نکل گئی، انگارے ان کے پاؤں پر گرے، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور کڑھاؤ پر گر گئیں۔ یوں تیز گرم ابلتا ہوا تیل کڑھاؤ سمیت ان کی ٹانگوں پر الٹ گیا اور وہ خود بھی فرش پر پھیلے تیل پر گر کر پوری ہی جل گئیں۔ تکلیف سے تڑپ کر چیخ ان کے لبوں سے نکلی کہ ہائے میں مر گئی۔ اب سب مننے کو بھول کر ان کی طرف دوڑے، ان کو اٹھانا چاہا مگر وہ اٹھ نہ پا رہی تھیں۔ ماموں کچھ دیر ساکت کھڑے رہے، پھر آگے بڑھے اور اپنے بازوؤں پر اٹھا کر صحن میں پڑی چارپائی پر ڈالا۔ گرم تیل ابھی تک امی کے کپڑوں سے ٹپک رہا تھا۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ انہوں نے بمشکل اتنا بیان دیا کہ روز دکاندار کے لیے پکوڑے بنایا کرتی تھی، آج اجلت میں پاؤں لکڑی سے الجھا تو میں کڑھاؤ پر گر گئی۔ ہم سے بھی کہا کہ خبردار اس قصے میں کبھی ماموں کا نام مت لینا، بس یہ اتفاقی حادثہ تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کی صفاقی کو چھپا لیا اور 2 دن موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہ کر وفات پا گئیں۔ اس حادثے کے بعد ماموں کی فرعونیت کو ایسا سبق ملا کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی ہم کو ڈانٹا نہ ذلت آمیز سلوک کیا، بلکہ وہ اب ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے میری شادی اپنے ایک دوست کے چھوٹے بھائی سے کروا دی اور میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ اس کے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی میرے دیور سے ہوئی، باقی 2 بہنیں رہ گئیں۔ بھائی چاروں ہم سے چھوٹے تھے۔ مجھے لگا کہ گھر سنبھالنے کے لیے اب ایک سمجھدار عورت گھر آ جانی چاہیے۔ میں نے ماموں سے اصرار کیا کہ وہ شادی کر لیں تاکہ ممانی گھر کا نظام سنبھال لے۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے کوشش کر کے اپنی نند سے ان کی شادی کرا دی، جو ماموں کی ہم عمر اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس طرح میرے دیگر بہن بھائی ممانی کے آ جانے سے سکون میں آ گئے۔ میری سسرال اور میکا ایک فیملی جیسا ہو گیا تو ہم بہنوں کا میکے آنا جانا آسان ہو گیا۔
ہم جب چاہتے بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے، کیونکہ ماموں کا گھر ہماری نند کا گھر تھا اور مومانی کا میکا ہمارا گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں محبت کا شہد گھول دیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرے بہن بھائی سکون سے ہیں، اور مومانی کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو ان کا رہنا اور جینا حرام کر دیتی۔ انسان کی نیت اچھی ہو تو سکون کی دولت سے جھولی بھر جاتی ہے، مگر بری نیت والے کبھی میٹھا پھل نہیں پاتے۔ برسوں بعد غیر متوقع طور پر ایک روز والد گھر آئے۔ مومانی سے امی کا پوچھا۔ مومانی نے میرے بھائی سے کہا، ان کو بیٹھک میں بٹھا دو، اپنی والدہ کے بارے میں بتا دو کہ وہ حیات نہیں ہیں، چائے بھجوا دیتی ہوں، یہ جنید کے آنے تک وہیں بیٹھک میں انتظار کر لیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ 1 گھنٹے بعد ماموں آ گئے۔ انہوں نے جو والد کو بیٹھک میں دیکھا تو سخت موڈ آف ہو گیا۔ ماموں نے سیدھے منہ بات نہ کی، کہا کہ بھائی صاحب اتنے برس کہاں تھے؟ اب یاد آئی ہے سالوں بعد میری آپا کی، جبکہ وہ اب اس دنیا میں نہ رہی ہیں۔ والد کو جھٹکا لگا، کہا غلط تو نہیں کہہ رہے؟ غلط کہنے والی یہ بات ہے کیا؟ ماموں نے بگڑ کر کہا، ابا بولے میری لڑکیوں کو بلا دو، بچوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماموں نے بتایا کہ بڑی دونوں کی شادی ہو گئی ہے اور باقی بچے گھر پر ہیں، جو ملنا چاہے مل لے۔ میری بہنیں نہ ملیں مگر بھائی ان سے ملے۔ بڑے بھائی نے پوچھا، ابا اب تک کہاں تھے؟ انہوں نے کہا، بیٹا میں سعودی عرب چلا گیا تھا، بدقسمتی سے کافی تگ و دو کے بعد کام ملا، مگر کفیل سے جھگڑا ہو گیا اور عرصے تک اس نے پاسپورٹ نہ دیا اور اجرت بھی ضبط کر لی۔ بڑی مشکل سے راضی نامہ ہوا اور جگہ جگہ کام کیا، کافی رقم جوڑ لی تو واپس آ گیا ہوں کہ تم لوگوں کو زندگی کا وہ سکھ دے سکوں جس کی تمنا تمہاری ماں کرتی تھی۔ بیٹے نے کہا، مگر وہ نہیں رہی ہیں، بہتر ہے کہ آپ اب اپنی دولت اپنے پاس رکھیں، ہم کو اسی حال میں جینے دیں جیسے ہم ہیں۔ آپ کے ساتھ چلے گئے اور پھر بھی وہ سکون نہ ملے جس کے لیے ماموں اور نانا کا گھر چھوڑ دیا، تو کیا خبر دوبارہ ماموں مومانی قبول کریں یا نہیں؟ بیٹیوں نے بھی والد کے ساتھ جانے سے انکار کیا، وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور 4 بچے بھی ستیلی ماں سے ہیں۔ شکر کیا کہ ستیلی ماں کے پاس نہ گئے، کیا خبر کیسی تھی اور کیا سلوک کرتی۔ اس سے تو مومانی اچھی تھیں۔ آج بھی والد کی یاد تو آتی ہے مگر ہم ان سے مل نہیں سکتے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جنہوں نے پہلے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو ان کا بے حد شکریہ، اور جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم کہانی سننے اور پڑھنے پر ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جو